بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان راہی۔ یوریشین ٹائمز لکھتا ہے کہ بھارت اور چین کا اگلا تنازع لداخ کی بجائے گلگت میں ہوگا اور یہ لداخ سے بڑا تنازع ہوگا۔ اب اس میں بھارت اور چین کہاں سے آ گئے؟ یہ تو پاکستان کا علاقہ ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو سمجھائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان نے کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے جس کے بعد اس نے اپنا نیا نقشہ جاری کیا ہے، اور پاکستان کیا کرنا چاہتا ہے، اور یہ بھارت جو پھنسا ہوا ہے چین کے ساتھ، یہ بھی پاکستان کی ایک اسٹریٹجی ہی ہے۔ اور پاکستان کو ناکام کرنے کے لیے کون کون سی بیرونی طاقتیں اس وقت کام کر رہی ہیں اور کون کون سی اندرونی طاقتیں ہیں جو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور گوادر کا کیا مسئلہ ہے، گلگت کیا ہے، اصل میں گلگت ہے کیا یہ کشمیر ہے، کیا یہ پاکستان ہے؟ آپ کو ڈیٹیل میں ساری باتیں سمجھائیں گے کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ گوادر پہ بعد میں آئیں گے، پہلے آپ کو گلگت کے بارے میں سمجھاتے ہیں۔ گوادر والا معاملہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ گلگت بلتستان ایک ایسا علاقہ تھا جو انڈیپینڈنٹ تھا۔ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو گلگت بلتستان، سوات، کے پی کے کئی سارے علاقے یہ انڈیپینڈنٹ علاقے تھے جن میں رائے شماری ہوئی تھی۔ یہ انگریز کے انڈر میں نہیں آتے تھے۔ یہاں پر رائے شماری ہوئی کہ آپ بھارت کے ساتھ ملیں گے، پاکستان کے ساتھ ملیں گے یا آزاد رہیں گے، جن میں فاٹا کے علاقے بھی تھے۔ ایون کہ پشاور میں قلعہ بالا حصار میں رائے شماری ہوئی تھی کہ آپ نے کس کے ساتھ ملنا ہے۔ تو اسی طرح گلگت بلتستان نے، وہاں پہ اس وقت 15 لاکھ کی آبادی تھی، انہوں نے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کر دیا تھا۔ جبکہ آزاد کشمیر کے لوگ وہ چاہتے تھے پاکستان کے ساتھ ملنا، وہاں پہ مسلم آبادی تھی، لیکن وہاں کے راجا جو تھے انہوں نے بھارت کو انوائٹ کیا کہ آپ اپنی فوجیں یہاں پر بھیج دیں۔ یہ مسئلہ تو آپ سب جانتے ہیں، لیکن گلگت بلتستان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو 1948 میں جب پاکستان نے کشمیر حاصل کرنے کے لیے بھارت پر حملہ کر دیا تو آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے وہ تو ہم نے بھارت سے حاصل کر لیا تھا۔ پھر معاملہ اقوام متحدہ میں چلا گیا تو بھارت نے خواہ مخواہ گلگت بلتستان پہ بھی کلیم کیا، جو اقوام متحدہ میں نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں صرف کشمیر کا ذکر ہے، گلگت بلتستان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن گلگت بلتستان کو پاکستان نے صوبہ نہ بنا کر غلطی کی ہے، کیونکہ اس پہ بھارت کا کلیم تھا لیکن اس کا اقوام متحدہ میں کہیں ذکر نہیں تھا۔ بھارت تو ایویں ہی کلیم کر رہا تھا، اس نے تو گوادر پہ بھی کلیم کی کوشش کی تھی۔ اب جب سی پیک بننے لگا تو پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کو، چین کو کافی ٹائم سے پتا تھا کہ بھارت امریکہ کے کہنے پر گلگت بلتستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور چین نے ایک اسٹریٹجی اپنائی۔ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ امریکہ افغانستان سے جان چھڑا کر اب لداخ میں آ کے بیٹھنا چاہتا ہے، کشمیر میں آ کے بیٹھنا چاہتا ہے، بھارت کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے، پاکستان اور چین پر نظر رکھنا چاہتا ہے۔ وہ سارے کام جو افغانستان میں وہ نہیں کر سکا شکست کی وجہ سے، وہ اب یہاں پر بیٹھ کے کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا تو بھارت گلگت بلتستان پر حملہ کر دے گا۔ وہ منصوبہ تو ناکام ہو گیا۔ انہوں نے فرقہ واریت کرانے کی کوشش کی، وہاں پر فسادات پیدا کرنے کی کوشش کی، بغاوتی ایلیمنٹس کو ہوا دینے کی کوشش کی۔ پاکستان اس سب پر نظر رکھے ہوئے ہے، تو چین کی بیک پر پہلے تو چین نے پاکستان کو کہا کہ یہ سی پیک کا، آپ اس کو سی پیک کی شہرک کہہ لیں یا ریڑھ کی ہڈی کہہ لیں، گلگت بلتستان اور گوادر ایک گیٹ وے ہے اور ایک جہاں پر سی پیک ختم ہونا ہے، جہاں پر بندرگاہ بننی ہے۔ تو یہ دونوں بہت اہم علاقے ہیں، اور جتنی بھی بڑی بڑی گیمیں ہوئی ہیں وہ سی پیک کے خلاف ہی ہوئی ہیں۔ ہم آپ کو پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ بھارت اور چین کی لڑائی نہیں ہے، یہ چین اور امریکہ کی لڑائی ہے، یہ چین کی سی پیک پر لڑائی ہے۔ بہرحال اب بھی ہمارے خفیہ اداروں کی جو رپورٹس ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ بھارت گلگت بلتستان پر حملے کی پوری تیاری کر چکا ہے اور کسی بھی وقت ہے۔ اور عمران خان نے بھی اپنی 25 ستمبر کو جو حالیہ ان کی تقریر ہوئی اقوام متحدہ میں، اس میں عمران خان نے بھی ذکر کیا کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن ہونے والا ہے، کوئی مس ایڈونچر ہونے والا ہے اور اسے ہم برداشت نہیں کریں گے، بہت سخت جواب ملے گا، آخری شہری تک لڑیں گے ہم۔
تو وہ عمران خان نے گلگت کے حوالے سے ہی بات کی، کیونکہ ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں ان سے یہ لگتا ہے کہ بھارت گلگت بلتستان پر حملہ کرنے والا ہے، اور یہ بہت بڑی بے وقوفی کرے گا وہ، کیونکہ اسے کیا لگتا ہے کہ چین اور پاکستان دو اتنی بڑی طاقتیں بڑے آرام سے خاموشی سے اسے چھوڑ دیں گی کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے درمیان میں آ کے بیٹھ جاؤ، توڑ دو ہمارے سی پیک کو، ہمارے علاقے قبضہ کر لو۔ یہ بہت بڑی حماقت ہوگی بھارت کی۔ تو یہ گلگت کا معاملہ ہے۔ اب اس میں اندرونی طاقتیں کون سی ملوث ہیں وہ ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں گوادر کی۔ آپ میں سے بہت کم لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہوگا، یا شاید کسی کو بھی پتہ نہ ہو، کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو گوادر امان کا حصہ تھا۔ یہ ہندوستان کا یا پاکستان کا حصہ نہیں تھا، یہ امان کا حصہ تھا، اور یہاں پر بندرگاہ بھی موجود تھی، اور یہاں پر ہندو تھے، کاروبار کرتے تھے، اور خاص طور پر سمگلنگ کے لیے یہ راستہ استعمال کیا جاتا تھا۔ امان کا یہ مسئلہ تھا کہ امان اور پاکستان کے درمیان میں سمندر ہے۔ گوادر چونکہ امان کا حصہ تھا تو وہ یہاں پر اس کو کنیکٹیویٹی میں دشواری ہوتی تھی۔ پاکستان کی حکومت جب آئی، جب پاکستان وجود میں آیا، تو پاکستان کی لیڈرشپ نے، پاکستان کی حکومت نے سوچا کہ اگر گوادر ہم عمان سے لے لیں تو کتنا اچھا ہو جائے گا، اور پاکستان کا پلان تھا کہ وہ یہاں پر جدید ترین بندرگاہ بنائے گا، یہاں تک کہ وہاں پر انڈین کرنسی چلتی تھی۔ پاکستان کے وجود کے بعد بھی وہاں پر انڈین کرنسی میں تجارت ہوتی تھی، کیونکہ وہاں پر ہندو زیادہ آباد تھے۔ تو 1948 سے اس چیز پر کام شروع ہوا، مذاکرات ہوئے، کئی بات چیت ہوتی رہی۔ 1958 میں جا کر گوادر پاکستان کو ملا، اور وہ کیسے ملا؟ پاکستان کو گوادر بیچنے سے پہلے امان کا جو بادشاہ تھا اس نے بھارت کو بھی خط لکھا کہ اگر آپ گوادر خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ پاکستان سے زیادہ اچھی رقم دے سکتے ہیں تو ہم گوادر بیچنا چاہتے ہیں، جس کا بھارت نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ 1958 میں اچانک اعلان ہوا کہ ہم پاکستان کو، امان کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم پاکستان کو گوادر گفٹ کرتے ہیں۔ یہ بات ختم ہو گئی، گوادر پاکستان کو مل گیا۔ بعد میں اپوزیشن نے شور مچایا کہ پاکستان نے تو یہ علاقہ خریدا ہے، تو پھر یہ کیوں اعلان کیا گیا کہ گفٹ کرتے ہیں؟ تو پھر پتہ چلا کہ ہم نے امان کے جو شہنشاہ ہیں ان کو ہم نے 4 کروڑ 20 لاکھ روپے دیے تھے، جو اس وقت بہت بڑی رقم تھی۔ اس وقت پاکستان کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں تھے۔ یہ بھاولپور کا جو نواب تھا اس نے پہلے سال کی تنخواہیں دی تھی، پہلے مہینے کی۔ تو بہرحال پاکستان نے 4 کروڑ 20 لاکھ میں یہ وہاں کا جو بادشاہ تھا سعید بن تیمور، اس کو پیسے دیے، اور اس سے گوادر جو ہے وہ پاکستان کے نام کرا لیا۔ 1958 میں پتہ چلا کہ گوادر میں پاکستان جدید ترین، دنیا کی جدید ترین بندرگاہ بنانا چاہتا ہے، جس سے پوری دنیا میں رسائی ہو۔ جب بھارت کو اس پلان کا پتہ چلا تو بھارت امان کے پیچھے پڑ گیا کہ پاکستان نے تمہیں 4 کروڑ دیے ہیں، میں اس سے 10 گنا زیادہ دینے کو تیار ہوں، یعنی 40 کروڑ دینے کو تیار ہوں۔ اور یہ اس وقت بہت بڑی رقم تھی، لیکن تب تک یہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا۔ یہ امان کا علاقہ تھا۔ ابھی بھی آپ بلوچستان میں جا کے دیکھیں، امان کا اور بلوچستان کا ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی رہن سہن ہے، ایک ہی کھانا پینا ان کا سیم ہے۔ بعد میں ان کا پیٹرول نکل آیا، وہ امیر ہو گئے، ہم ویسے کے ویسے ہی رہے۔ بہرحال یہ امان کا علاقہ تھا اور پاکستان نے اس کو خریدا تھا، اس پہ کوئی تنازع نہیں ہے، کوئی اس پر کلیم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح گلگت بلتستان، اس پہ کوئی تنازع نہیں ہے، کوئی اس پر کلیم نہیں کر سکتا۔ لیکن پاکستان کو سازشیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی بڑے لیول پر۔ پھر پاکستان نے جو اسٹریٹجی بنائی، جو نیا نقشہ جاری کیا، یہ اس اسٹریٹجی کا حصہ تھا، اور اس پہ پاکستان کو چین کی بیک تھی۔ چین نے پاکستان کو فورس کیا کہ اس کو نام تو دو، اس کو شناخت تو دو، یہ ہمارے پروجیکٹ کا سب سے امپورٹنٹ ترین حصہ ہے جو گلگت بلتستان ہے، اس کو شناخت کیوں نہیں دے رہے؟ تو چین کی بیک پر پاکستان نے یہ کام شروع کیا۔ پاکستان نے اجلاس بلایا گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کرنے کے لیے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام جماعتیں بیٹھی وہاں پر اور یہ معاملہ طے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد معاملہ طے نہیں ہوا، بلکہ APC کا اجلاس بلا لیا گیا، آل پارٹیز کانفرنس بیٹھ گئی۔ پھر اس کے بعد حکومت پاکستان نے دوبارہ اجلاس بلایا،
تو مسلم لیگ نون نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، آنے سے انکار کر دیا۔ پھر تیسری بار اجلاس بلایا تو مولانا فضل الرحمان یعنی JUI نے اس کا بائیکاٹ کر دیا اور تمام جماعتوں کو کہا کہ آپ نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کرنی۔ بلاول بھٹو کے اگر آپ بیانات دیکھیں تو ان کے بیانات ڈیفرنٹ ہیں۔ وہ حکومت پاکستان کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، اپوزیشن والا رول ڈٹ کر نبھانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی کسی بھی حرکت سے ان پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، ان کے جتنے بھی رہنما ہیں، ان پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ باقی جو 2-3 پارٹیز ہیں، ان کو آپ دیکھیں، جب FATF سے پاکستان کا نام نکالنے کی بات ہوتی ہے، آپ حکومت کا ساتھ نہیں دیتے، حکومت پھر بھی کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ احتجاج کرتے ہیں۔ یعنی آپ چاہتے تھے کہ پاکستان کا نام بلیک لسٹ میں جائے، یعنی آپ چاہتے تھے کہ پاکستان میں منی لانڈرنگ ہوتی رہے۔ اب آپ گلگت والے معاملے میں بھی بھارت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ بھارت کے ساتھ ہیں؟ اور اگر آپ بھارت کے ساتھ ہیں تو ہمارے لوگ آپ کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیا ہم بیوقوف ہیں؟ کیا آپ بیوقوف ہیں؟ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔